ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، سادات اعظام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين۔ آواز سن کر تو آپ پہچانے گئے ہوں گے کہ یہ بندہ کیا بولے گا۔ ماشاءاللہ اسٹیج پر جید علماء کرام موجود ہیں، اور ایسے جید علماء کرام و مفتیان کرام کی موجودگی میں میرے لیے بولنا یہ بڑی جسارت کی بات ہے۔ یہ تو بس ان کی دعائیں ہیں کہ مائک پر کھڑا کر دیا ہے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بولنے کی اور آپ کو حق سننے کی، اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صرف 10 منٹ ہے میرے پاس، پھر آپ کو انشاءاللہ ایک اصلاحی بیان بھی سننا ہے، اور ہمارے بزرگوں کے چہرے انور کی زیارت بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ آج ہم اور آپ ماحول دیکھیں، ہمارا معاشرہ دیکھیں، الحمدللہ آج ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں گلشن تاج الشریعہ کے سائے تلے، یہ جو ادارہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ گلشن تاج الشریعہ ہے۔ یہاں پر رضا کے چاہنے والے رنگ برنگ پھول آپ کو نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ ان قریب آپ دستار بندی بھی دیکھیں گے۔ حفاظ کرام کے سروں پر دستار حفظ رکھی جائے گی۔ آج ہمارا جو ماحول اور معاشرہ جو بنا ہوا ہے، لوگوں کا ذہن اور لوگوں کی سوچ یہ بنی ہوئی ہے، گھر میں 3-4 بچے ہو، جو سب سے بڑا نالائق ہونا تو اس کی بوچھی پکڑ کر ہمارا ماحول اور معاشرہ یہ بنا ہوا ہے کہ جو اولاد میں سب سے بڑا نالائق ہوتا ہے نا تو باپ اس کی بوچھی پکڑ کر کہاں لے کر جاتا ہے؟ جواب آپ دیں، آواز بیٹھی ہوئی ہے میری، کہاں لے کر جاتا ہے؟ مدرسہ لے کے جاتا ہے۔ جو فتین اور ذہین ہوتا ہے نا اسے نہیں لے کر جاتا، کسے لے کر جاتا ہے؟ جو سب سے بڑا بدماش ہو، کہاں لے کر جاتا ہے؟ اسکول نہیں، مدرسے لے کر جاتا ہے۔ اسکول کے لیے تو باقاعدہ رکشہ باندھی ہوئی ہے، گاڑی کا بندوبست ہے، سجا دھجا کر اسے روانہ کیا جاتا ہے، لیکن مدرسے کا جب وقت آتا ہے نا تو باپ بوچھی پکڑ کر، یا اگر باپ تو ہمارے یہاں اکثر ہوتے نہیں ہیں، کام پر ہوتے ہیں، تو مائیں
دادیاں نانیاں نکل کر پکڑ کر انہیں پکڑ کر مار کر لے کر آتی. کہاں لے کر آتی؟ مدرسہ. دارالعلوم کے اندر جب ڈالنے کے وقت آتا ہے, داخلے کا وقت آتا ہے, تو ایسے ہی بچوں کو اٹھایا جاتا ہے. ہمارا ذہن دیکھیں آپ, جو سب سے اچھا ہے, جس کے پاس ذہن ہے, ذہین ہے, فتین ہے, لکھنے میں پڑھنے میں بڑا اچھا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, اسے اسکول اچھی سے اچھی اسکول میں اس کا ایڈمیشن کرواتے ہیں. پیسے اگر دینا پڑے تو پیسے دیتے ہیں اور پیسے دے کر اس بچے کو پڑھواتے ہیں. لیکن جو پڑھنے میں آگے نہیں ہوتا تو اسے پکڑ کر دارالعلوم لے کر آتے ہیں, اور لے کر آ کر کیا کہتے ہیں, مولانا صاحب یہ بڑا بدماش ہے. وہ چاہتے یہ ہے فری میں پڑھا کر, یہ فری کی بات کر رہا ہوں, پیسے والے نہیں, فری میں پڑھا کر یہ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب اسے 2 گھنٹے کے اندر ولی بنا دیں, ولی بنا کر نکالے. کچھ روز جب پڑھ لے گا نا, پڑھنے کے بعد پھر آتے ہیں شکایت لے کر, کیا پڑھاتے ہیں, ہمارا بچہ رات بھر ٹی وی دیکھتا ہے, رات بھر باہر بیٹھے رہتا ہے, موبائل پر گیم کھیلتا رہتا ہے, اور آپ یہ اسے تربیت کیا دیتے ہیں؟ رہتا کتنا ہے 2 گھنٹہ استاذ کے پاس, وہی شکایت لے کر آتے ہیں, اور شکایت لے کر آ کر کیا کہتے ہیں, کیا آپ تربیت ایسی دیتے ہیں؟ دیکھو ہمارا وہ بچہ جس کا ایڈمیشن اسکول ہائی اسکول میں ہوا ہے, جو شہر کی سب سے اچھی اسکول ہے, اس کے اندر اس کا ایڈمیشن ہوا ہے. ہمارے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے لیے, ہم نے چندہ کیا, ہم نے بھیک مانگا, ہم نے زکاتیں لی, ہم نے ایسے لوگوں کو مدعو کیا کہ جو ان کی فیس ادا کرے, ایسے لوگوں کو مدعو کر ہم ایسے بچے کو ہائی اسکول کے اندر, اچھی سے اچھی اسکول کے اندر ان کا ایڈمیشن کرواتے ہیں, پڑھاتے ہیں. اور ایک طرف وہ بچہ جو کن ذہن ہوتا ہے, وہ پڑھنے لکھنے میں آگے نہیں ہوتا, اسے مدرسہ بھیجا جاتا ہے. لوگ سوچتے کچھ اور ہیں, کچھ اور سوچ کر بھیجا جاتا ہے. فکر دیکھیں ہمارے معاشرے کی, لیکن سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہی بچہ جسے کل تک کمزور سمجھا جاتا تھا, وہی بچہ جسے کل تک نالائق سمجھا جاتا تھا, وہی بچہ جسے کل درگزر کیا جاتا تھا, جسے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی, معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں تھا, وہی بچہ جب دارالعلوم پہنچتا ہے اور دارالعلوم پہنچ کر کلام پاک کو حفظ کرتا ہے, تو پھر وہ دن بھی آتے ہیں کہ ایک وہ بچہ جو ہائی اسکول میں پڑھ کر یا تو ایڈوکیٹ بن کر آ رہا ہے, یا انجینئر بن کر آ رہا ہے, یا دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر آ رہا ہے, لیکن جب یہاں سے ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کلام پاک کو حفظ کرنے والا, کلام پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا وہی بچہ جب گھر آتا ہے تو منظر کچھ اس کا الٹا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ وہی بچہ جسے سب سے بڑا عقل مند سمجھا جاتا تھا, وہی بچہ جسے سب سے بڑا دانا سمجھا جاتا تھا, جب وہ گھر پر آتا ہے اور ایک طرف حافظ قرآن آتا ہے, تو وہی انجینئر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے, وہی ڈاکٹر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے, اور سب سے پہلے آ کر اس کا استقبال کرتا ہے, اس کے ہاتھ چومتا ہے. دنیا جسے سب سے بڑا گرا ہوا بچہ سمجھتی تھی, جب کلام پاک سینے میں آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو دکھا دیا کہ یہ دنیا میں اس کا مقام ہے, آخرت میں لوگوں کی شفاعت کر کے ان مقام دیکھیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جلسہ دستار بندی. یہ گلشن تاج الشریعہ ہے, کہیں سبحان اللہ. آج کل کیا ہوتا ہے نا, بس 2-4 منٹ, آج کل کیا ہوتا ہے مولانا صاحب, پڑھائی اچھی نہیں ہوتی, پڑھائی اچھی نہیں ہوتی, وہ فلاں مدرسے میں وہاں پڑھائی بڑی اچھی ہوتی ہے. بیٹھے رہے بھی آ رہے ہیں, پڑھائی فلاں مدرسے میں بڑی اچھی ہوتی, جلدی بات سن لے. کہ آج کل ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ جب کچھ دوری پر دوسرا مدرسہ ہوتا ہے, اور وہ مدرسہ اہل سنت والجماعت والا نہیں کہ کسی سنی کا ہو, نہیں, غیروں کا ہوتا ہے, لیکن ہمارے لوگ جو ہیں نہیں مولانا وہاں پڑھائی بڑی اچھی ہوتی ہے, دیکھو بچے کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں, دیکھو وہاں کی تربیت کتنی اچھی ہوتی ہے. جبکہ یاد رکھے
علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین، یہ دین جو ہے، یہ علم جو ہے، یہ دین کا علم ہے۔ فانظروا عمن تاخذ دینکم، کہ جب اگر تم لو کسی سے یہ دین تو سب سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ دین کس سے لے رہے ہو۔ ان کی بارگاہ میں بھی لوگ آئے، ایسے آئے تھے بد مذہب، اور آ کر انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں قرآن سناؤں، لیکن علامہ ابن سیرین نے منع فرما دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ قرآن سنانے کی بات کرتا تھا، آپ نے منع کر دیا۔ کہا ہاں ہاں میں نے منع اس وجہ سے کیا کہ اگر یہ اچھا قرآن پڑھتا اور اگر میں اس کی تعریف کر دیتا تو کل بروز قیامت خدا کو جواب کیا دیتا۔ یہ علامہ ابن سیرین۔ اور آج ہمارے لوگ تھوڑا سا اچھا پڑھنا اگر کسی کے یہاں ہو جائے نا تو ہمارے لوگ اپنے بچوں کو وہاں بھیج دے، ارے بھیجے یہاں، وہاں بھیجے جہاں رضا والوں کی بو آ رہی ہو، جہاں رضا والوں کی مہک آ رہی ہو، جہاں یہ عقیدہ سکھایا جاتا ہو کہ یا رسول اللہ کہنا شرک و بدعت نہیں، یا رسول اللہ کہنا ہمارا ایمان ہو جائے، وہاں بھیجا کرے۔ کہ جب بچہ یہاں پڑھے نا گلشن تاج الشریعہ میں، تو گلشن تاج الشریعہ سے پڑھ کر جب بچہ نکلے گا اور وہ حافظ قرآن بن کر نکلے گا تو پھر اس کا عقیدہ کیا ہوگا؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے۔ ایک طرف ایک فلم بنا کر لوگوں کے ذہنوں میں فطور پیدا کیا جا رہا، مسلمانوں کے خلاف باتیں کی جا رہی ہے، اور ایک طرف ہمارا مسلمان دیکھیں ابھی بھی ڈھول تاشے ہی میں پڑا ہوا ہے، ابھی بھی چادروں ہی میں پڑا ہوا ہے، ابھی بھی پھول ہی میں پڑا ہوا ہے، بس کس طریقے سے مجھے ناچنا ہے، کیسے بہانہ مل جائے، بس اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ لیکن وہ یہ دیکھتا نہیں کہ آج ہمارے خلاف کیسے کیسی سازشیں رچائی جا رہی ہے، کیسے کیسے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ اب بھی نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے؟ مسلمانوں یہ جاگنے کا وقت ہے، سونے کا وقت نہیں۔ آج تم اپنے بچوں کو ایسے اچھے سنی اداروں میں بھیجے تاکہ کل بروز قیامت تمہارا سر فخر سے اونچا ہو، اور جب کل بروز قیامت جن کے بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں، جب کل بروز قیامت ان کے سروں پر تاج رکھا جائے گا تو لوگ رشک بھری نگاہوں سے دیکھیں گے۔ ایسے ہمیں تو کرنا ہے نا کرنا، لیکن آج ہم اس کا بالکل برعکس کرتے ہیں، اس کا الٹا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام